والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہم السلام ماخوذ از معجم الدین۔ کل آپ نے اجتماع مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مضمون کے ابتدائیہ صفحات کو سماعت فرمایا۔ اب اس کا مضمون کا جو آئندہ کی بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کل تک آپ نے جو سنا وہ بات یہاں تک تھی کہ اجتماع مہدی و عیسیٰ ناممکنات میں ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کیونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں، نہ کبھی انہوں نے کسی صحابی کے سامنے ذکر فرمایا کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ آنے والے ہیں۔ کبھی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ بات کے لوگوں نے، بلکہ ترجمہ کرنے والوں نے، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اپنی جانب سے لکھ دیا کہ اس سے مراد مہدی کی ذات ہے۔ چنانچہ اسی کی ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں بھی ایک روایت چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ آئی ہے۔ اس میں تو امیر کے لفظ کا ذکر تک بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بھی مہدی سے متعلق کر دیا۔ روایت ملاحظہ ہو، اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ایوب وغیرہ عن ابن سیرین قال ينزل ابن مریم علیہ لامته ممثرتان بین الاذان والاقامت فیقولون له تقدم فیقول بل یصلی بکم امامکم انتم امراء بعضکم علی بعض۔ مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کے صفحہ 400 پر یہ روایت ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس حال میں کہ آپ کے اوپر دو زرد قسم کے کپڑے ہوں گے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوگا اس وقت میں آپ آئیں گے، لوگ آپ سے کہیں گے کہ آئیے نماز کے لیے آپ ہی آگے بڑھیے، تو وہ فرمائیں گے نہیں، بلکہ تمہارا امام نماز پڑھائے گا، کیونکہ تمہارے میں کہ بعض لوگ بعض کے امیر ہوا کرتے ہیں، امام ہوا کرتے ہیں۔ اس روایت میں تو امیر جماعت کا ذکر تک نہیں ہے، بلکہ نماز کی امامت کے لیے لوگوں یعنی مصلیوں کی جانب سے حضرت عیسیٰ کو دعوت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ نہ امیر کا لفظ ہے، نہ امام کا لفظ ہے، اور نہ ہی مہدی کا لفظ ہے، لیکن لوگوں نے اس حدیث میں بھی میں یہ کہہ دیا کہ یہاں اس سے مراد یعنی جو آدمی عیسیٰ کو بلائیں گے کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو لوگوں نے کہا کہ بلانے والے مہدی ہوں گے۔ روایت میں تو کہیں بھی نہ امیر کا لفظ ہے، نہ امام کا لفظ ہے، نہ مہدی کا لفظ ہے۔ روایت میں صرف اتنا کہا گیا کہ عیسیٰ اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں نازل ہوں گے، تو وہ نماز میں جو مصلی ہوں گے، جماعت کے لیے جو مصلی ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک آدمی کہے گا کہ آپ آئیے اور امامت کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم میں سے ہی تمہارا امام ہوگا، کیونکہ تم میں سے بعض سے بڑے ہیں، بعض کے امیر ہیں۔ اس پوری روایت میں لفظ مہدی ہی پایا نہیں جاتا، لیکن لوگوں نے اس حدیث میں بھی یہ ترجمے میں یہ لکھ دیا کہ بلانے والے عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی ہوں گے، اور عیسیٰ جو ہے مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ نیز مصنف عبد الرزاق میں ایک اور روایت جو تقریباً اسی کے ہم معنی ہے، اس طرح آئی ہے، کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم حکما فعمکم او قال امامکم منکم۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی عربی عبارت کو اس مضمون کے دوران پڑھا جاتا ہے، آپ غور سے سنو تو آپ کو معلوم ہوگا کسی عربی عبارت میں یعنی رسول کی حدیث میں آپ کو لفظ مہدی سننا نہیں ملے گا۔ عربی نہ آتی ہو الگ بات ہے، لیکن عربی عبارت جب پڑھی جاتی ہے تو آپ غور کرو، اس میں کہیں بھی لفظ مہدی پایا نہیں جاتا۔ بات اتنی ہے، کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم حکما فعمکم او قال امامکم منکم۔
اس پوری روایت میں آپ نے سنا کہیں بھی لفظ مہدی پایا نہیں جاتا، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے اس انداز میں ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ رسول کی حدیث جو ہے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم بن کر یعنی حاکم بن کر نازل ہوں گے اور تمہاری امامت کریں گے، یا یہ فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ فقط اتنی بات رسول نے فرمائی۔ اب مصنف عبد الرزاق جو کتاب ہے اس پر حاشیہ لکھنے والے محشی حبیب الرحمن اعظمی نے اس کے ذیل میں لکھا ہے، اخرجہ الشیخان لفظ البخاری و مسلم و امامکم منکم، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم نے یہاں پر لفظ بخاری اور مسلم کو اس لیے نکال دیا کیونکہ وہاں پر امامکم منکم کے الفاظ آئے تھے، حقیقت میں وہاں پر امام مہدی کا ذکر آ چکا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے حاشیہ لکھنے والوں نے اپنی طرف سے اس بات کا اضافہ کیا ہے۔ حقیقت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کوئی لفظ یہ نہیں فرمایا جس سے معلوم ہو کہ وہاں پر مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہل سنت اجتماع مہدی و عیسیٰ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں، علامہ سعد الدین تفتازانی نے نہایت صراحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔ خیر یہ تو ہوئی احادیث کی بات کہ سب سے پہلی چیز مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے، سب سے بڑی سند کی بات ہوا کرتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جب حدیث مبارکہ میں کسی حدیث میں بھی یہ بات نہیں بتائی گئی کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ آنے والے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے ترجمے میں اپنی طرف سے لکھ دیا کہ مہدی ساتھ میں ہوں گے، یا مہدی امامت کریں گے عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، دوسری نماز میں عیسیٰ امامت کریں گے، مہدی پیچھے امام مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ یہ تمام باتیں لوگوں نے اپنی جانب سے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی مہدی اور عیسیٰ کا اجتماع کے تعلق سے بیان نہیں فرمایا۔ اب مہدی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر ذکر نہیں پایا جاتا، کم سے کم جو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، جو عقائد کی اعتقاد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں کہیں تو ذکر ہونا چاہیے کہ مہدی جو ہے عیسیٰ کے ساتھ آنے والے ہیں یا عیسیٰ مہدی کے ساتھ آنے والے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کے جو بڑے ایک عالم ہیں ان کا نام ہے علامہ سعد الدین تفتازانی، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اجتماع مہدی یعنی مہدی اور عیسیٰ ایک ساتھ آ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے تعلق سے بہت ہی صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے، ثم لم يرد في حاله اے عیسیٰ ما امام الزمان حدیث سوا ما رویا انه قال علیہ السلام لا يزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق الى آخر الآیہ، فما يقال ان عیسیٰ علیہ السلام يقتدی بالمہدی او بالعکس شیء لا مستند له فلا ينبغي ان يعول علیہ۔ شرح مقاصد جلد ثانی صفحہ 308، انہوں نے مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ آ سکتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام الزمان مہدی علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے سوائے اس حدیث کے جس کی روایت میں الفاظ سے کی گئی ہے کہ لا یزال طائفۃ من امتی۔ بہرحال علامہ سعد الدین تفتازانی نے اپنی کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے شرح مقاصد جلد ثانی یعنی والیوم 2 صفحہ 308 میں انہوں نے اس جملے کو لکھا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ساتھ میں آئیں گے، اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی پائی نہیں جاتی۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ امام مہدی کی اقتدا کریں گے یا امام مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے، یہ ایک بے اصل بات ہے جس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لکھنے والے مہدویوں میں سے کوئی عالم نہیں، بلکہ جو مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ آ نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مہدی عیسیٰ کی امامت میں نماز پڑھیں گے یا عیسیٰ مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے، تو انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے
ला मुस्तनद लहू फला यंबगी अन युअवल अलैहि, यानी ये एक बेअसल बात है, इस पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा भी एतक़ाद यही है जो अहले सुन्नत वल जमात के सही अक़ायद रखने वाले उलमा का है कि मेहदी और ईसा दोनों एक ज़माने में आ ही नहीं सकते। चुनाचे ऊपर जो बातें आपके सामने रखी गई, पढ़कर सुनाई गई, उससे ये उमूर, ये बातें तो खुलकर सामने आ जाती हैं। पहली बात तो ये, सहा की किसी रिवायत में हज़रत ईसा के साथ मेहदी के नाम की सराहत नहीं है। आप गौर से इन 5 बातों को याद रखो, क्योंकि ये 5 बातें आपको पूरा मजमून समझने के लिए बुनियादी बातें हैं। अब तक जो मजमून आपने सुना उसमें 5 बातें खुलकर हमारे सामने आई। पहली बात तो ये कि अहादीस की जो 6 मशहूर किताबें हैं जिनको सहा सित्ता के नाम से याद किया जाता है, वो किताबों में किसी 6 किताबों में कोई एक रिवायत भी नहीं पाई जाती जिसमें हज़रत ईसा के अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मेहदी का नाम सराहत के साथ बयान हुआ है। यानी जहाँ ईसा का नाम है साथ में मेहदी का नाम आया, ऐसी कोई हदीस 6 किताबों में भी नहीं पाई जाती। दूसरी बात, सिर्फ इमामुकुम या अमीरुहुम के अल्फाज आए हैं, यानी ईसा का जहाँ जिक्र है कि ईसा नाजिल होंगे, वो नमाज का जो मामला है उस मामले में सिर्फ इमाम का लफ्ज़ आया है और अमीर का लफ्ज़ आया है। तीसरी बात, बाद के लोगों ने जब वो हदीस की शरह लिखी, हदीस का एक्सप्लेनेशन किया, तो उन्होंने लिखा कि शायद इससे मुराद इमाम मेहदी की ज़ात है। यानी उन्होंने अपना मंशा बयान किया है, रसूल ने कभी हदीस में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं फरमाए। चौथी बात, बाज़ शारहीन ने तर्जुमे में अपनी जानिब से अल मेहदी के लफ्ज़ का इजाफा कर दिया। बाज़ ने तो यहाँ लिखा कि शायद इससे मुराद मेहदी की ज़ात है, या किसी ने लिखा मुझे ये समझ में आता है कि इससे मुराद मेहदी की ज़ात है। लेकिन बाज़ तर्जुमा करने वालों ने ये कदम आगे बढ़कर लिखा कि उन्होंने लिखा कि तर्जुमे में ही जहाँ अमीरुहुम आया है उन्होंने लिख दिया कि इमाम मेहदी तुम्ही में से होंगे, तो उन्होंने तर्जुमे में ही इजाफा कर दिया। पांचवी बात, अकायद की किताब से भी साबित है, यानी अकायद जो इस्लामी अकायद हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद हैं, उनकी अकायद की जो किताबें हैं उन किताबों से भी यह चीज़ साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का एक साथ जमा होना, एक दूसरे की नमाज में इख्तिदा करना एक बेअसल बात है और नाकाबिल एतबार और नाकाबिल तवज्जो बात है। तो ये 5 बातें अगर आपको याद हैं तो आपके सामने कोई आकर सवाल करे कि आप मेहदी हैं, आपके मेहदी तो आ गए, ईसा कहाँ पर हैं, तो आप आसानी के साथ उसको दलाइल के साथ, सबूत के साथ आप उसको जवाब दे सकते हैं कि मेहदी और ईसा एक ज़माने में आ ही नहीं सकते। इस मौके पर अगर ये कहा जाए कि फिर इन दोनों हजरात यानी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना कौन सा होगा, इसका जवाब यह है कि ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मानों के बारे में निहायत वाज़ेह अल्फाज में सराहत फरमा दी। यानी जब हम इनकार करेंगे कि मेहदी और ईसा दोनों एक साथ आ नहीं सकते, तो सामने वाला आपको पलट कर पूछ सकता है कि ठीक है, अगर दोनों एक ज़माने में नहीं आएंगे तो आप बताइए कि दोनों कौन से ज़माने में आएंगे। तब भी हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हमको रसूल सल्लम की हदीस मुबारका को पेश नहीं सकते। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तहलिकु उम्मतुन अना अव्वलुहा वल महदियु फ़ी वसतिहा वल मसीहु फ़ी आखिरिहा वलाकिन बैन ज़ालिका फ़ैजुन आवज लैसू मिन्नी वला अना मिन्हुम अल मुल्तक़तात तर्जुमा मिशकात बाबू सवाब हाज़िहिल उम्मा। यानी मिशकात शरीफ जो हदीस की मशहूर किताब है उसका जो तर्जुमा अल मुल्तक़तात के नाम से शाया हुआ है, उसमें एक बाब कायम किया गया है
बाबू सवाब हाजिहिल उम्मा, यानी इस उम्मत का मकाम क्या है, इस उम्मत को क्या सवाब मिलने वाला है, एक ख़ास बाब कायम किया गया है, एक चैप्टर ही बनाया गया है, उसमें यह हदीस आपको मिलेगी। तर्जुमा यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों कर हलाक होगी वो उम्मत जिसके अव्वल में मैं हूँ, मेहदी दरमियान में और ईसा आखिर में है, लेकिन उसके दरमियान में एक टेढ़ी जमात होगी जो ना मुझसे होगी और ना मैं उनसे हूँगा। अब आपने सुना कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके अव्वल में मैं हूँ, दरमियान में मेहदी है और आखिर में ईसा है। तो ख़ुद मालूम हो रहा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना दरमियानी ज़माना है और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आखिरी यानी क़यामत के करीब का ज़माना है। ये हदीस के होने के बावजूद अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेहदी और ईसा दोनों एक साथ आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस आदमी को ना रसूल से मोहब्बत है ना रसूल की हदीस से मोहब्बत है। अगर रसूल से मोहब्बत होती तो ये हदीस उसके नज़रों के सामने होती और वो कहता कि मेहदी का ज़माना दरमियानी ज़माना है और ईसा का ज़माना आखिर में आने वालों का ज़माना है। इस हदीस से हस्ब ज़ैल उमूर साबित होते हैं ये कि ये उम्मत मोहम्मदिया हलाक नहीं होगी, इसलिए कि इसके दाफ़े यानि हलाकत से बचाने वाले 3 उलुल अज़्म यानि बहुत ही शायान शान हस्तियां हैं। उनमें से पहली हस्ती जो उस उम्मत के पहले हिस्से में है वो ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और उनमें की दूसरी हस्ती जो उसके दरमियान उस उम्मत के दरमियानी हिस्से में है वो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। उनमें की तीसरी हस्ती जो उस उम्मत के आखिर में आएगी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। और पांचवी बात, उनके दरमियान यानि मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ऐसी टेढ़ी जमात होगी जिसका ताल्लुक़ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा ना वो कभी रसूल की रविश पर चलने वाली है। तो ये हदीस मुबारका में साफ बताया गया कि दोनों का ज़माना जुदा है। एक हस्ती दरमियानी उम्मत में आने वाली है और एक हस्ती आखिरी ज़माने में आने वाली है। लेकिन बुरा हो, आप देख सकते हैं कि इस हदीस में लफ्ज़ मेहदी सराहत के साथ बयान हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके अव्वल में मैं हूँ, मेहदी दरमियान में है और ईसा आखिर में है। यहाँ पर लफ्ज़ मेहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ बयान किया, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि मेहदी दरमियान में आएंगे और ईसा आखिर में आएंगे। जहाँ लफ्ज़ मेहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ही नहीं किया, वहाँ खामखा लफ्ज़ मेहदी को लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि मेहदी आखिर ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आने वाले हैं। इस अज़ीमुशान रिवायत से ना सिर्फ हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने वो नुज़ूल के ज़मानों का तयन हो रहा है, बल्कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के अरफा और आला मकाम का पता भी चल रहा है। हुजूर ने हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात अक़दस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया की हैसियत से पेश फरमाया है। ये ख्याल ना किया जाए कि 2 पैगम्बरों के दरमियान हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है तो क्या दरमियान में जिस हस्ती का जिक्र किया गया है वो भी पैगम्बर है? हाशा व कल्ला। हम महदवियों का अकीदा यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम पैगम्बर नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी आ नहीं सकता। अगर कोई अपने नबी होने का ऐलान करता है या दावा करता है तो हम महदवी रसूल के बाद क़यामत तक जो भी नबी होने का दावा करेगा हम उसको काफिर तस्वुर करते हैं, हम उसको खारिज अज़ इस्लाम उसको तस्वुर करते हैं। हम ये कहेंगे कि उससे बड़ा बेदीन दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हस्तियों का जिक्र फरमाया। पहली हस्ती हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अव्वल ज़माना होंगे, जो उम्मत को हलाकत से बचाएंगे। आप पैगंबर हैं, दरमियान में मेहदी अलैहिस्सलाम हैं और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम हैं। पहले भी पैगंबर हैं,
آخر میں بھی پیغمبر ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے درمیان میں مہدی ہیں تو نعوذ باللہ کیا مہدی بھی پیغمبر ہو جائیں گے؟ لیکن ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ خاتم النبیین رسول کی ذات ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہم اس حدیث پر ایمان لائے کہ جس میں آپ نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا، تو رسول اللہ علیہ وسلم خدا نے رسالت کے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب جو چیز باقی رہتی ہے وہ امامت ہے اور وہ خلافت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام نے بھی اسی کا دعویٰ فرمایا، لیکن دو اولو العزم پیغمبروں کے درمیان ایک عظیم الشان محتم بالشان کام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت مہدی کا ذکر اس حقیقت کو بھی ضرور آشکار کر رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن آپ کا مقام ملحق بالانبیاء کا مقام ہے، جس کی صراحت حضرت ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں آپ نے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ملحق بالانبیاء کس کو کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے آپ نے فتوحات مکیہ میں صاف طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ملحق بالانبیاء یا صاحب بینہ ہوئے بغیر مرتبہ مہدی موعود حاصل ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے ایک اور زاویے سے بھی حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت میں اجتماع ناممکن ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے خلیفے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو لازماً ان دونوں سے بیعت کی جائے گی، کیونکہ ان دونوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وقت واحد میں دونوں خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیسا ہے؟ کیا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ یعنی مہدی پیغمبر تو نہیں لیکن اللہ کے خلیفے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر کی حیثیت سے پہلے آئے تھے، اب آئیں گے تو اللہ کے خلیفے کی حیثیت سے ہی آئیں گے۔ تو جب ایک وقت میں دو اللہ کے خلیفے ہوں گے تو دونوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کیا دونوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے یا دونوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحیح بھی ہے؟ کیا ایک دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ دو خلیفوں کو ایک وقت میں بھیج رہا ہے؟ کیا دجال اتنا طاقتور ہے کہ اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے دو خلیفے زمین پر آ رہے ہیں؟ وہ خدا جس نے نمرود کو ایک مکھی کے ذریعے ختم کر دیا، کیا اس خدا کے پاس اتنی طاقت کی کمی ہو گئی کہ ایک دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ اپنے دو خلیفوں کو بھیج رہا ہے کہ اے عیسیٰ جاؤ، اے مہدی جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس دجال کو ختم کر دو؟ خدا اگر چاہے تو مکھی کے ذریعے سے جب ایک ادنا مخلوق کو کے ذریعے جب نمرود کو جیسے بادشاہ کو ختم کر سکتا ہے تو دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے دو خلیفے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن کی نظر جب نمرود اس پر دجال پر پڑے گی تو جس طرح پانی نمک میں گھلتا ہے اس انداز میں دجال گھلتا ہوا چلا جائے گا۔ جب ایک عام بندے مومن کی نظر میں یہ کمال ہے تو جب اللہ کے خلیفے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو ضرورت کیا ہے کہ اس زمانے میں مہدی بھی آئیں اور دونوں مل کر ایک جنگ لڑیں کہ جس کے ذریعے دجال کو ختم کر رکھ دیں۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے خلیفوں کو نہیں بھیجا، بلکہ دین رسول کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے خلیفوں کو بھیجا ہے، ورنہ دجال کو ختم کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سنا بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک مچھر نے نمرود کی پوری سلطنت کو ختم کر رکھ دیا، وہ ختم ہو کر رہ گیا، وہ فنا ہو کر رہ گیا۔ وہ مچھر تو نظر بھی آتا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک
ना नजर आने वाले वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, तो खुदा के पास न जाने कितने मखलूक़ात हैं कि अगर खुदा ख़त्म करना चाहता तो दज्जाल को ख़त्म करना है, तो दज्जाल को ख़त्म करने के मकसद से ही खुदा किसी ऐसे वायरस को पैदा कर दे कि जिससे दज्जाल ही ख़त्म होगा, दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो दज्जाल को मारने के लिए अल्लाह अपने खलीफों को नहीं भेजता है, बल्कि अल्लाह के खलीफे आते हैं तो बंदे मोमिन को खुदा से करीब करने के लिए आते हैं। तो क्या अल्लाह ताला का ये काम भी है, क्या अल्लाह के खलीफों का काम है कि अल्लाह आसमान से ज़मीन पर भेज रहा है कि ये मेरे खलीफे जाओ, जाकर दज्जाल को ख़त्म कर कर आ जाओ? याद रखो कि अल्लाह के खलीफे का काम किसी को कत्ल करने के लिए ज़मीन पर भेजा नहीं जाता, बल्कि अल्लाह का खलीफा आता है तो दीन की हिफाजत के लिए और बंदों को खुदा से करीब करने के लिए अल्लाह ज़मीन पर अल्लाह के खलीफों को भेजता है। और ये भी बात है कि अल्लाह का खलीफा एक दुश्मन खुदा को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी कम थी कि या हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी कम थी कि दज्जाल को मारने के लिए अल्लाह ने ईसा को भेजा, या अल्लाह ने ईसा की मदद के लिए मेहदी को भेजा है? जब मेहदी के ज़माने में ही दज्जाल मौजूद होगा, यहाँ तक कि हज़रत ईसा दज्जाल को क़त्ल करेंगे तो मेहदी का वजूद उस ज़माने में इजाफ़ी होगा। तो कहा जाता है कि मेहदी के ज़माने में दज्जाल आएगा, लेकिन दज्जाल को क़त्ल करेंगे तो ईसा क़त्ल करेंगे। सवाल यह है कि मेहदी के ज़माने में दज्जाल आ रहा है और ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आकर दज्जाल को ख़त्म कर रहे हैं, तो मेहदी के काम क्या करेंगे? कि क्या मेहदी दज्जाल को ख़त्म नहीं कर सकते थे कि मेहदी बैठकर इंतज़ार करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को ख़त्म करेंगे तो हमको राहत नसीब हो जाएगी? तो आप गौर करो तो आपको मालूम होगा कि कौम महदविया का जो अक़ीदा है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अपने मन घड़त जो अक़ीदे बनाए हैं। अगर कोई आदमी ज़रा सी अक़ल सूझबूझ रख कर उसको पढ़े तो उसको ऐसा मालूम होगा क्या ये अक़ायद की बात हो रही है या हंसी मजाक की बात हो रही है। गोया उन्होंने अक़ायद को, शरीयत को बाज़िश अतफाल बना कर रख दिया कि जिसके दिल में जो आया उसने मेहदी के ताल्लुक़ से उस किस्म का अक़ीदा बना कर रख लिया। दो मुस्तकिल खलीफे एक ज़माने में किस तरह हो सकते हैं, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ ये फरमा दिया, इज़ा बुइयल खलीफतान फ़क़्तुलुल आखर मिनहुमा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक्त में दो खलीफों से अगर बैयत ली जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करना चाहिए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा बुइयल खलीफतान फ़क़्तुलुल आखर मिनहुमा, यानी वक्त वाहिद में अगर दो खलीफों से एक वक्त में बैयत ली जाए तो बाद वाला जो खलीफा है उसे क़त्ल कर देना चाहिए। ये हदीस मुंतखबुस सहीहैन किताब की हदीस है, जिसको शेख यूसुफ बिन इस्माइल अन-नबहानी ने सफ़ा 16 पर जिसको दर्ज किया है, जिसको उन्होंने लिखा है। साफ तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त वाहिद में दो खलीफे आ जाएं और दोनों बैयत लें तो बाद वाले खलीफे को क़त्ल कर देना चाहिए। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू सईद अल खुदरी से भी मरवी है। लेकिन निहायत अहम बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बाद कि जब दो खलीफों से वक्त वाहिद में बैयत ली जाए तो उन दोनों में के आखिर को क़त्ल कर दो, तो दो खलीफों का इज्तिमा का जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि दो खलीफे वक्त वाहिद में आ जाएं तो बाद वाले खलीफे को क़त्ल कर दो, तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि खुदा का दस्तूर ही नहीं कि वक्त वाहिद में दो खलीफे एक जगह पर जमा हो जाएँ। अब आपको फ़ैसला करने की ज़रूरत है। अब तो सोचने की बात भी नहीं कि ऐसी सूरत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि फ़ैसला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिर फरमा चुके हैं कि चाहे अगर आपके इत्तेक़ाद के मुताबिक मेहदी और ईसा दोनों एक जगह पर एक साथ में जमा होंगे तो अब फ़ैसला आपको करना है कि पहले मेहदी पहले आए या ईसा पहले आए। क्या इन दोनों में से किसी को भी एक को भी कत्ल करना जायज़ है? अगर आपका ईमान यह है कि मेहदी और ईसा दोनों एक जगह पर जमा होंगे तो अब आप फैसला कीजिए कि आप किसको कत्ल करेंगे, मेहदी को कत्ल करेंगे या ईसा को कत्ल करेंगे। अगर कत्ल ना करेंगे
تو رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خلیفے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو بعد والے کو قتل کر دینا چاہیے. اگر قتل کرتے ہیں تو اللہ کے خلیفے کو قتل کرنے والی بات ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا خالی ذہن ہو کر سوچ کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک عقیدہ جو انہوں نے بنایا ہے ایک گویا کہ ریت کا محل ہے جو انہوں نے کھڑا کر رکھ دیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ اس وجہ سے ساتھ میں ہوں گے, کبھی کہتے ہیں مہدی اور عیسیٰ اس وجہ سے ساتھ میں ہوں گے. ایک بات کو اگر ہم دیکھیں تو صحیح عقائد کی بنیاد پر وہ ریت کا محل ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے. صاف طور پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خلیفے ایک وقت میں آئیں تو بعد والے کو قتل کر دو. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ چلیے مان بھی لیا کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں سمجھیے کل صبح میں ہی بیت المقدس میں ساتھ میں آ گئے مہدی اور عیسیٰ, اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کو قتل کرنا چاہیے. بتائیے آپ کس کو قتل کریں گے؟ کیا مہدی کو قتل کریں گے یا عیسیٰ کو قتل کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم دیا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفوں کو قتل کرنے کے لیے امت کو ابھار رہے ہیں کہ جاؤ جا کر ڈھونڈو کہ جہاں 2 اللہ کے خلیفے مل جائیں ختم کر دو؟ یہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ 2 خلیفے وقت واحد میں آ ہی نہیں سکتے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر 2 خلیفے آئیں تو بعد والے کو قتل کر دینا چاہیے. مطلب یہ کہ ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, جیسا اگر مجھے کسی بات پر کامل یقین ہو جائے تو میں کہوں گا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کل صبح آ کر مجھے قتل کر چلے جانا. یہ بات میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ تم آ کر مجھے جان سے مار دو, بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات ہونے ہی والی نہیں. تو میں چیلنج کے طور پر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کل صبح آ کر تو مجھے قتل کر چلے جا. تو یہ جو کانفیڈنس ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خلیفے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور بیعت لی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو. تو رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفے کو قتل کرنے کا حکم دے نہیں سکتے. بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے 2 خلیفے ایک وقت میں جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو تم لوگوں نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ساتھ میں جمع ہو جائیں گے, کبھی مہدی کی امامت کریں گے کبھی عیسیٰ امامت کریں گے, یہ تمام کے تمام بے سرو پا کے باتیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں, جن پر بھروسہ بھی کیا نہیں جا سکتا, جن پر توجہ بھی نہیں کی جا سکتی. ایسی بے سروپا کی باتیں لوگ عقائد کے طور پر بنا کر رکھ دیے ہیں. اب ہم سے بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ مہدی آ گئے, عیسیٰ کو بتاؤ, عیسیٰ کو بتاؤ. عیسیٰ کو بتانا ہماری ذمہ داری نہیں, عیسیٰ اللہ کے خلیفے ہیں. اللہ جب چاہے گا عیسیٰ کو زمین پر نازل کرے گا. اگر عیسیٰ ہمارے خلیفے ہوتے تو ہم ان کو جب چاہے آپ کو بتا دیتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ کو نازل کر بتاؤ تو ہم یہی کہیں گے کہ عیسیٰ مہدویوں کے خلیفے نہیں, عیسیٰ اللہ کے خلیفے ہیں. اللہ جب چاہے گا ان کو نازل کرے گا. تو اب یہ سوال کرتے رہنا کہ آپ کے مہدی آ گئے تو عیسیٰ کہاں ہیں بتاؤ, عیسیٰ کہاں ہے بتاؤ. مہدی درمیان میں آ گئے, عیسیٰ آخر میں آنے والے ہیں. جب آخر وقت آئے گا تو تم بھی دیکھ لو گے کہ عیسیٰ کس انداز میں نازل ہوں گے اور وہ دنیا میں کیا کام کریں گے. تو یہاں تک تو آپ کو بات معلوم ہو گئی کہ ایک وقت واحد میں 2 اللہ کے خلیفے آ نہیں سکتے. حضور تو فرماتے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے دور میں دافع ہلاکت ہیں. دونوں کو ایک زمانے میں ماننے والوں پر یہ ذمہ داری آ جائے گی کہ دونوں میں سے ایک دافع ہلاکت کو ہی قتل کر دو یا دفع کر دو. حالانکہ ان دونوں کو اپنے اپنے وقت میں تصدیق کرنا, ایمان لانا, ان سے بیعت کرنا یہ واجب ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام وسط امت میں آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری امت میں آئیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا نہ حدیث کی روح سے ثابت ہے, نہ عقل کی روح سے ثابت ہے, نہ اجماع کی روح سے ثابت ہے, نہ عقائد کی کتابوں سے ثابت ہے. فقط ایک
بات بنا لی گئی، لوگوں میں بات کو پھیلا دیا گیا کہ مہدی آخر زمانے میں آئیں گے، مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ عیسیٰ آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ نہ حدیث میں یہ بات پائی جاتی ہے، نہ حدیث کے رسول اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں، فرمان میں یہ بات پائی جاتی ہے، تو لوگوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدے کو بنا لیا ہے۔ تو یہ یہاں آج کی بات بھی یہاں تک اور بھی مضمون ہے، مضمون اتنا تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ غور کے کرتے ہوئے ادھر ادھر کے دھیان کو ہٹائے بغیر غور سے آپ پورے مضمون کو ایک مرتبہ سن لیں یا ایک مرتبہ پڑھ لیں، تو مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ اس انسان کے ذہن سے وہ عقیدہ ہی ختم ہو کر رہ جائے گا کہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں آنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر جو آدمی مانتا بھی ہے کہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے، اگر وہ اس مضمون کو کافی اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سن لے یا پڑھ لے، تو مضمون کے ختم ہوتے ہوتے اس کے دل سے تو آواز نکلے گی کہ مہدی اور عیسیٰ کا اجتماع ناممکنات میں سے ہے۔ انشاءاللہ مضمون اور تھوڑا باقی ہے، اور تفصیل کے ساتھ آپ کو دوسرے دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ مہدی اور عیسیٰ کیوں ایک زمانے میں آ نہیں سکتے۔ بحمداللہ اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ مہدی علیہ السلام وسط امت میں آپ آئے۔ سن 847 میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، سن 901 ہجری میں آپ نے دعوی مہدیت فرمایا۔ ہم کو ہمارے بزرگان دین نے ان کی تصدیق کی، وہ بزرگان دین کے صدقے میں وہ تصدیق کی دولت ہم کو گھر بیٹھے آسانی سے ملی ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مہدوی کہہ رہے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ ہم کو تصدیق مہدی جیسی دولت ملی ہے، اور وسط امت میں مہدی آئے اور گئے، اب قیامت تک کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ اب جو آنے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں صحیح عقائد اختیار کرتے ہوئے اعمال صالحہ کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔